ارے تمہارے کھلونے مٹی کے پلاسٹک کے برتن ہوا کرتے ہیں، یہ پلاسٹک کے کھلونے ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت بچپنے میں اگر کھلونا نبی کا معجزہ بتاتے ہیں، نبی کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا نبی کی شان کو بیان کرنا بھی، نبی کی شان کو سننا بھی سب عبادت میں شمار ہوتا ہے، سب پر ثواب ملا کرتا ہے، اور جس سب کے مقدر میں نہیں ہوتا ہے نبی کی شان کو بیان کرنا، سب کے نصیبوں میں نہیں ہوتا ہے مصطفیٰ کی تعریف کو سننا۔ ارے اللہ جن سے محبت کیا کرتا ہے اپنے محبوب کا نام ان کی زبانوں پہ آ جایا کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام ہے، چند صحابہ ہیں، آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب پاس میں پانی نہیں، پیاس لگی ہے، پینے کی ضرورت ہے، پانی کی پیاس لگی ہے، شدت ہے، پانی تو پاس میں نہیں، پانی تو ختم ہو گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ جہاں پر قیام کیے ہیں، جہاں پر رکے ہوئے ہیں نا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ جاؤ، علی کو قریب بلا کے کہا علی پہاڑی کی اس طرف ایک حبشی غلام جا رہا ہے جو پانی لے کے جا رہا ہے، جاؤ اس کو میری بارگاہ میں بلا کے لے کے آؤ۔ ذرا غور کریں نبی کے جملوں پر، پہاڑی کی اس طرف آج نبی کو اپنی طرح کہنے والوں تمہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی کہ میرے گھر کے پیچھے کون کب کھڑا ہوا ہے، اور مصطفیٰ کی تعریف و شان کو ملاحظہ کرو۔ آقا فرماتے علی جاؤ، پہاڑی کے اس طرف جانے والا کوئی آقا نہیں بلکہ آقا کا غلام ہے، رہنے والا حبش کا ہے، وہ لے کے پانی جا رہا ہے۔ مصطفیٰ نے پہاڑی کی دوسری جانب سے بتا دیا، یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی کا علم غیب ہے کہ پہاڑی کے پیچھے کی باتوں کو بتایا جا رہا ہے۔ پہاڑی کے پیچھے کی بات کو بتایا، بات آئی نا پہاڑی کے پیچھے کی، تو ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، بتا دوں سنو گے؟ یاد رکھنا حضرت عباس ہیں، نبی پاک کے چچا، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں بچپنا یاد ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تمہیں بچپنے کے عالم میں دیکھا تھا جب تم اپنے جھولے میں جھولتے تھے، اپنے بسترے پہ آرام کیا کرتے تھے، آپ کا بچپنے کا عالم تھا، کیا تمہیں یاد ہے جب تم اپنی انگلی کو اٹھایا کرتے تھے تو آسمان کا چاند ہلا کرتا تھا، اگر تمہاری انگلی بائیں آ جاتی تھی تو چاند بائیں کو چلا جاتا تھا، اگر انگلی دائیں کیا کرتے تھے تو چاند دائیں کو چلا جاتا تھا۔ حضرت عباس کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ اگر انگلی آگے جاتی تھی تو چاند بھی آگے کو جاتا تھا، انگلی پیچھے کو جاتی تھی چاند پیچھے کو جاتا تھا، انگلی جدھر جدھر جاتی تھی چاند ادھر ادھر جاتا۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ارے تمہارے کھلونے مٹی کے پلاسٹک کے برتن ہوا کرتے ہیں، یہ پلاسٹک کے کھلونے ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت بچپنے میں اگر کھلونا بنایا ہے تو آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا، نبی نے اشارہ کیا تو آسمان کا چاند گھومنے لگا ہے۔ اللہ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچپنے میں دیکھا، تمہیں یاد ہے بچپنا اپنا کہ چاند تمہاری انگلی سے جھوما کرتا تھا، انگلی کے اشارے پہ چلا کرتا تھا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اے چچا جان تم میری دنیا میں آنے کے بعد کی بات کر رہے ہو، تمہیں اس سے زیادہ حیرت کی بات نہ بتاؤں، ابھی میں دنیا میں تشریف نہیں لایا، اپنی ماں آمنہ کے شکم میں تھا، اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا، ابھی میں دنیا میں نہیں آیا۔ جب اللہ کریم لوہے محفوظ پہ قلم کو چلاتا تھا تو قلم کے چلنے کی آواز جو آتی تھی میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں اس قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ اب پتا چل گیا ہے اے زندہ دن مسلمانوں جب تم نبی کا ذکر کیا کرو، نبی کے ذکر کو سنا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ جو نبی ماں کے شکم میں رہ کر کے آسمانوں کے پار عرش اعظم لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا ہے، ہمیں امید زمین پہ یہاں بیٹھے ہیں مصطفیٰ ہماری تعریف کو اپنے مزار مبارک میں سماعت کر رہے ہیں۔ ہاں میں بتا رہا تھا نبی نے کہا علی پہاڑی کی اس طرف جاؤ، وہاں ایک حبشی غلام پانی لے کے جا رہا ہے، پانی لے کے جا رہا، اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت علی چلے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح ہیں، ہمارے پاس جیسی آنکھیں آپ کے پاس بھی ایسی آنکھیں ہیں، آپ نے کیسے بتا دیا؟ لیکن وہ علی تھے، ہمیں عقیدہ دے گئے یہ مت دیکھنا کہ آنکھیں ہمارے پاس بھی دو ہیں، نبی کی آنکھوں کا عالم یہ ہے اگر نگاہیں اٹھا دے تو عرش اعظم کو ملاحظہ کر لیا کرتے ہیں۔
نبی کی شان کا عالم علی چلے ہیں، علی چلے اور جانے کے بعد پہاڑی کی جانب دیکھا، جیسا مصطفیٰ نے بتایا تھا، ایک حبشی غلام اپنے اونٹ پر سوار ہو کر پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت علی نے جا کر کے سواری کو روکا، روک کر کہا غلام چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو، ہمارے آقا کی بارگاہ میں چلو، ہمارے نبی کی بارگاہ میں چلو۔ اس حبشی غلام نے کہا میں نہیں جاتا، میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں، اپنے آقا کے پاس جاؤں گا، تمہارے آقا کے پاس میں نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تمہیں جانا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ سنا تو کہنے لگے ارے علی زبردستی کیوں کر رہے تھے، کسی پہ ظلم و تشدد کیوں کر رہے تھے، جب جانے والا جانا نہیں چاہتا تو اس کو زبردستی کیوں لے کے جا رہے تھے؟ اللہ حسمت بتاؤ تمہیں کیوں لے کے جا رہے تھے؟ علی نے کسی پہ تشدد نہیں کیا ہے، علی نے کسی پہ زیادتی نہیں کی ہے، علی کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، آؤ مثال کے طور پہ بتاتا چلوں، آج تمہارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، جب بچہ اسکول جاتا ہے، مثال کے طور پہ میں کسی کے مکان پر گیا، دیکھا کہ بچہ اسکول جانے سے منع کر رہا تھا، باپ ڈانٹ رہا تھا بیٹا تجھے اسکول جانا پڑے گا، بیٹا تجھے مدرسہ جانا پڑے گا، تجھے پڑھنے کو جانا ہوگا۔ بیٹے کو ڈانٹا، میں نے کہا تم بیٹے کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ بیٹا اسکول جانے سے منع کرتا تو زبردستی کیوں کرتے ہو؟ باپ نے کہا مولانا بات یہ ہے ابھی اس کو نہیں پتا ہے اسکول جانے کا فائدہ کیا ہے، ابھی اس کو جانکاری نہیں ہے مدرسے میں جانے کا فائدہ کیا ہے۔ علی بتانا چاہتے ہیں میں نے جو ہاتھ پکڑا ہے وہ اس لیے ہاتھ پکڑا ہے، میں جانتا ہوں یہ غلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کو کیا کیا مل جائے گا، میں جانتا ہوں نبی کی بارگاہ میں جانے سے کیا فائدہ ہوگا، اسے نہیں پتا کہ کون سا فائدہ ہوگا، اس لیے کہہ رہا ہوں جب تو نبی کی چوکر پہ جائے گا تو اللہ تجھے مل جائے گا، خدا کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاتھ پکڑا، کہا چلنا ہوگا۔ پھر علی کا ہاتھ جس کو شیر خدا کہا گیا ہو، حیدر کردار کہا گیا ہو، جس نے خیبر کے قلعے کو تنہا اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہو، وہ علی ہاتھ کو پکڑا، نبی کی بارگاہ میں لے کے چلے۔ نبی کی بارگاہ میں حبشی غلام، میرے آقا نے بڑے پیار سے کہا کہ تم پانی لے کے جا رہے، اپنے مشکیزے سے تھوڑا پانی، ایک پیالہ پانی ہمیں دے دو۔ اللہ حسن اتنا کہا تو کہا پانی بہت دور سے لایا ہوں، جب میں جاؤں گا تو میرا آقا مجھے ڈانٹے گا پانی کم کیوں لایا ہے۔ اللہ حسن مصطفیٰ نے کہا، لیکن نبی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ آخر کار نبی سے پہلے تو انکار کیا، نبی نے کہا نا ایک پیالہ پانی دے دو، زیادہ کی حاجت نہیں، زیادہ نہیں مانگا جائے گا، ایک پیالہ پانی۔ علی سے کہا کٹورا لے کے آؤ، برتن کو منگایا گیا، منگانے کے بعد غلام سے کہا اپنے مشکیزے کا منہ کو کھول دو، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ اللہ حسمت غلام نے مشکیزے کے منہ کو کھولا ہے، کٹورے میں پانی کو ڈالا ہے، جب کٹورا بھر گیا نا، آقا کہتے ہیں اپنے مشکیزے کو بند کر لے۔ میرے مصطفیٰ نے اس برتن کے اندر اپنا دست کرم ڈال دیا ہے، اپنے ہاتھ کو ڈالا۔ تاریخ بتانے والے بتاتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے جب مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست اکرم جب پانی کے اندر ڈالا تو پیالے میں ابال سے پیدا ہو گیا۔ پینے والوں نے پانی کو پیا لیکن پانی ختم نہ ہوا، جانوروں کو پانی پلایا پانی ختم نہ ہوا، اس سے غسل کرنے والوں نے غسل کیا لیکن پانی ختم نہ ہوا۔ اپنے سارے برتنوں کو بھر لیا، سارے لوگ سیراب ہو گئے لیکن پیالے کا پانی ختم نہیں ہوا۔ اب میرے آقا حبشی غلام سے کہتے ہیں لے اپنے مشکیزے کو پانی سے پر کر لے، اپنا مشکیزہ پانی سے بھر لے۔ اس غلام نے مشکیزے کو بھرا ہے، جب ہاتھ مصطفیٰ نے نکالا تو تمام لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، جتنا پانی پیالے میں ڈالا گیا تھا سب کی حاجتیں پوری ہو گئی، پانی کا پیالے کا پانی کم نہیں ہو سکا، سب کی حاجتیں پوری ہو گئیں لیکن پیالے کا پانی کم نہیں ہو سکا۔ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کا معجزہ ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ کا معجزہ ہے۔ اللہ حسمت پانی کا پیالہ، اس غلام نے دیکھا نا، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، ایک پیالہ پانی جب اس نبی نے اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا سب لوگ سیراب ہو گئے، پانی بھی کم نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، آپ مجھے دین اسلام میں داخل
کر لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں جاؤ غلام چلے جاؤ، اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ۔ غلام کہتا اب نہیں جاؤں گا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہمارے دین میں یہ حق نہیں ہے کسی دوسرے غلام جب تک اس کا مالک خود آزاد نہ کر دے تب تک اس کو روکا نہیں جاتا ہے، اس سے چھینا نہیں جاتا ہے۔ تمہارا مالک خود آزاد کر دے گا تب تم میری بارگاہ میں چلے آنا۔ اللہ عصمت کسی کے غلام کو ہم چھینا نہیں کرتے ہیں۔ غلام نے کہا کہ میں جاؤں گا تو میرا آقا ڈانٹے گا، میرا مالک ڈانٹے گا اور کہے گا کہ بہت دیر میں آیا ہے، کہاں گیا تھا، اتنی دیر سے کہاں آیا ہے، میں جاؤں گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے مارا جائے گا۔ اللہ اس آقا فرماتے کہہ دینا میں کسی سے ملاقات کے لیے گیا تھا، کسی ملنے چلا گیا تھا، کسی سے ملاقات ہوئی دیر ہو گئی، تو کہا کہ میں یہ بات کہوں گا تو مانے گا نہیں، اس کے پاس سند کی ہوگی، کہے گا بہانہ بناتا ہے، کہے گا کہ جھوٹ بولتا ہے، کہے گا کہ مکاری کرتا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ جواب ہو جاؤں گا، میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، میرے پاس دلیل کیا ہوگی؟ مصطفیٰ مسکرانے لگے ہیں، جب مصطفیٰ مسکرائے ہیں کل کائنات مسکرا اٹھتی ہے۔ میرے آقا نے اس غلام حبشی سے کہا قریب آ جا، قریب آ جا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے، اس کے چہرے پہ پھیر دیا ہے، ہاتھ کا چہرے پہ پھیرنے تھا، ایسا کرشمہ جاری ہوا، ایسا معجزہ ظاہر ہوا۔ ادھر مصطفیٰ نے چہرے پہ ہاتھ لگایا، اللہ نے اس حبشی غلام کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت بنا دیا، چمکا دیا چہرے کو۔ اب تمام لوگ صحابہ کہتے ہیں اب تیرا چہرہ حسین ہو گیا ہے، اب تو کالا نہیں چمکنے لگا ہے، اب حسین و جمیل ہو گیا ہے، اب خوبصورت ہو گیا ہے، جا چلے جانا۔ اگر پوچھے کہ کہاں چلا گیا تھا تو بتا دینا میں اس انسان کے پاس گیا تھا، اس نبی اور پیغمبر کے پاس گیا تھا جس نے ہاتھ لگا دیا ہے تو میرے چہرے کو روشن فرما دیا ہے، میرے چہرے کو روشن فرما دیا۔ یاد رکھیں آج سب لوگ گورا ہونے کے چکر میں ہیں کہ میں خوبصورت ہو جاؤں، میں حسین ہو جاؤں، سب چاہتے ہیں نا اس بات کو کہ ہم حسین بن جائیں، خوبصورت بن جائیں۔ یاد رکھیں رنگ کالا بھی ہو، دل میں عشق نبی ہوتا ہے تو چہرے پہ نور ہوا کرتا ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے چمکا دیا، جب دیکھا تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب یہ غلام پانی لے کر کے چلا ہے، اپنے مالک کے پاس پہنچا نا، مالک نے دیکھا یہ کون میرے گھر کے اندر آ گیا، کہا کون ہے باہر نکل جا، مکان کے اندر کیسے آ گیا ہے؟ اس غلام نے کھڑے ہو کر کہا مالک میں آپ کا غلام ہوں جو پانی لینے کے لیے گیا تھا۔ کہا کہ میرا غلام تو نہیں، میرا غلام تو بڑا کالا تھا اور تو بڑا حسین و جمیل ہے۔ اللہ الصمد غلام نے کہا ہاں میں ہی غلام ہوں۔ کہا کہ دیکھو سواری بھی وہی ہے، مشکیزہ بھی وہی ہے، میں ہی تو ہوں آپ کا غلام۔ کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، ہو سکتا ہے تو نے میرے غلام کو پکڑ لیا ہو، میرے غلام کو قید کر لیا ہو یا میرے غلام کو مار دیا ہو۔ کہا کہ نہیں۔ اس نے اور نشانیاں بتائیں کہ جب گھر سے گئے تھے تو یہ باتیں ہوئی تھی، مکان کے فلا لوگ رہتے ہیں، ان کے نام بتائے، ساری نشانیاں بتائیں۔ تو اس مالک نے پوچھا بتا پھر تیرا چہرہ تو کالا تھا یہ روشن کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ ابھی یہی گھر کے پاس میں ایک میدان میں ایک نبی ہے جنہوں نے میرے چہرے کو ہاتھ لگا دیا ہے، تو چہرہ چاند سے زیادہ حسین بن گیا ہے۔ یہ سنا اچھا چل میں بھی چلتا ہوں اس نبی کی بارگاہ میں بھی تو دیکھوں جس کے ہاتھوں کا کمال یہ ہے اس کے رب کا کمال کیا ہوگا، اس کے کردار کا کمال کیا ہوگا۔ اب یہ مالک بھی چلا ہے، جا کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا نا اور دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور دونوں نبی کی غلامی میں حاضر ہو گئے۔ پتہ چل گیا جن کے مقدر میں ایمان ہوا کرتا ہے نبی کے رخسار کو دیکھ کر کے ایمان لے آتے ہیں۔ کہاں گئے وہ مکار، کہاں گئے میڈیا والے جو اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟ دیکھ مکے کی سرزمین ہے، آنے والے نے تلوار کو نہیں دیکھا ہے، مصطفیٰ کے رخسار کو دیکھا ہے، ادھر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے خالی چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ پتہ چلا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے مسلمانوں اپنے دلوں میں مصطفیٰ کا سچا پیار بھر لیں، تو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ ہمارا ایمان کہتا ہے جب موت بھی آ جائے گی نہ قبر میں جائیں گے، قبر کے اندر مصطفیٰ کے جلوے سمائیں گے، قبر کے اندر مصطفیٰ کے جلووں سے قبر کو منور کر دیا جائے گا۔ پوری زندگی نبی سے پیار کرتے رہو، بعد
بعد مرنے کا اس کی جزا ملے گی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نبی کی محبت کی برکتوں سے کل میدان محشر میں